سورہ مریم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس سے مانگنا سکھاتی ہے کہ اس سے مانگیں، بھلے اسباب نہ ہو، بھلے مانگی جانے والی دعائیں ناممکن لگتی ہوں، پر وہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ قدرت، قبضہ، اختیار، حکم سب اسی کا تو ہے۔ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہ دے گا۔ وہ رحمان ایسی خوبصورتی سے آپ کی سنے گا کہ آپ پکار اٹھیں گے، اور میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں ہوا۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوراً عطا کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں۔ بے شمار تھکن آزمائشوں کے بعد اللہ انہیں ان کی منزل تک لے کر گیا۔ سفر کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر جس نے یقین رکھا اس کے لیے اللہ معجزوں تک پہنچنے کی راہیں آسان کرتا گیا۔ اللہ ہنستا ہے تو ہنستے جاؤ، اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فکری یہی کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ توکل وہ راستہ جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت اور تمہارا یقین چھین کر تمہیں بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا۔ تم سب کچھ پا لو گے، مایوسی کے بادل خود سے ہٹا دو، بس اللہ کی رضا مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی ہو وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ آپ کسی کو اس بات کی اجازت ہی کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کر سکے؟ کوئی آپ سے محبت نہ کرے، یہ اس کی مرضی، مگر کسی کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آپ کا احترام نہ کرے۔ آپ کے لیے اپنی سیلف ریسپیکٹ اہم ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے فاصلے پر رہیں جو آپ کی قدر نہ کرتے ہوں۔ آپ خاص ہیں، آپ اہم ہیں، خود کو یہ بتائیں اور سر اٹھا کر جئیں، اور کسی کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ رکھ سکے۔ سب سے پہلے احترام ہونا چاہیے، اور بس احترام۔ ایک چیز جو میں نے یہ سیکھی ہے وہ یہ کہ مشکل وقت میں آپ کی سوچ کو سمجھنے والے لوگ ایک تحفے کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی سوچ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا میں کس بات کو لے کر پریشان ہوں، کیونکہ لوگ کبھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کس تکالیف سے گزر رہے ہو۔ لوگ کبھی یہ سننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کیا کہتے ہو، وہ بس آپ کو صحیح اور غلط بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر مشورہ دے کر سائڈ ہو جاتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ دکھ میں مشورے کی نہیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ایسے چند ایک لوگ وہ ہماری زندگی میں بھیج دیتا ہے جو صرف ہمیں سنتے ہیں، سناتے نہیں ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار